اچھا، اگر والدین کئی بیٹوں کے زیر کفالت ہو، مثلا تین چار بیٹے ہیں، مثلا وہ کماتے ہیں اور سب مل کر والدین کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، تو ان کا فطرہ کون دے گا؟ تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کا جو فطرہ ہے والدین کا، یہ چار میں ان بیٹوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ مثلا اگر 400 روپے بالفرض فطرہ نکلتا ہے تو 100 روپے ہر بیٹا دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین کئی بیٹوں کے زیر کفالت ہوں اور سبھی ان کا خرچہ اٹھاتے ہوں، مل کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کا خرچہ اٹھانے میں، تو پھر یہ یعنی وہ فطرہ چار میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بس کوئی ایک فطرہ، ہاں یہ کہ سب باقی کی اجازت سے کوئی ایک نکال دے اور باقی کہتے ہیں ہاں تم نکال دو، ہماری طرف سے اجازت ہے، تو پھر تو ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن عمومی طور پر یہ فطرہ اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگا، تو 4 ہوں، 6 ہوں، 2 ہوں، وہ جتنے بھی ہوں، جن کی زیر کفالت والدین ہیں ان کے میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ناشزہ کا فطرہ، ناشزہ یعنی شوہر کی نافرمان جو بیوی ہوتی ہے اس کو ناشزہ کہا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا اس سے بہت سے پریولیجز لے لیے جاتے ہیں۔ مثلا اگر وہ ناشزہ ہو کے اور وہ سفر کر رہی ہے، اپنے والدین کے گھر آ گئی، تو سفر میں جو قصر نماز وغیرہ کا جو سہولت ملتی ہے نا، اس کو نہیں ملے گی۔ تو لیکن یہ ہے کہ عام اگر وہ شوہر ہی کے زیر کی، ٹھیک ہے شوہر کی نافرمان سے مراد یہ نہیں کہ یعنی اس سے مراد خاص جو ازدواجی جو اس کی نافرمانی شمار ہوتی ہے، تو وہ اگر مثلا اس طرح سے آ گئی ہے، شوہر کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں اور وہ تو پھر اس صورت میں، لیکن وہ زیر کفالت ابھی بھی ہے، یعنی شوہر اس کا خرچہ دے رہا ہے، ناراضگی وغیرہ سب کچھ ہے، تب بھی اس کا فطرہ شوہر کے ذمے رہے گا۔ تو بہرحال یہ ایک دماغ میں غلط فہمی ہوتی ہے۔